یہ کہا جاتا ہے، یہ بات بڑی معروف ہے کہ یہ عمل کر لیا، اس میں حرج کیا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ کسی عمل میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اس میں کیا حرج ہے۔ قرآن کریم کو اٹھاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا، 29واں پارہ اٹھائیے، فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ قرآن کریم 29واں پارہ، اللہ کی قسم ترجمہ کرتے ہوئے دل لرزتا ہے۔ کہا پیغمبر علیہ السلام بھی اگر اپنی طرف سے کوئی بات ہمارے بارے میں کر دیتے ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، پھر ہم ان کی شاہ رگ کو کاٹ دیتے، پھر اس پیغمبر کو، عظیم پیغمبر کو کوئی چھڑانے والا نہ ہوتا۔ نبی اگر اپنی طرف سے کوئی بات کر دے اس میں حرج کیا ہے۔ یاد رکھیے، دیکھیے، قرآن و سنت کو سمجھیے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اگر کوئی شخص کچا پیاز اور لہسن کھاتا ہے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا تحرمہما، آپ اسے حرام قرار کیوں نہیں دیتے؟ جب حلال ہوتا ہے سب کھا لیتے ہیں، کوئی بھولے بھٹکے کھا کر مسجد میں نماز کے لیے آ جاتا ہے، جب حرام ہوگا کوئی نہیں کھائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یا ایھا الناس لیس لی تحریم ما احلہ اللہ، کائنات کے لوگوں، جسے میرے رب نے حلال کیا ہے اسے اللہ کے پیغمبر بھی حرام نہیں کر سکتے۔ اگر حرام قرار دے دیتے اس میں حرج کیا تھی۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک موقع پر میرے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ بیویوں کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا، لمبا واقعہ ہے، احادیث کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کو نازل کر دیا۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ آپ ایک حلال چیز کو حرام قرار دیتے ہیں، اس میں حرج کیا تھی؟ سمجھیے، میرے نبی کا صحابی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد میں آتے ہیں۔ مسجد کے گیٹ پر ایک شخص کو دیکھا، اذان دینے کے بعد کھڑا ہوا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، آواز دے رہا ہے الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، ساتھیو نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ ان کے اس جملے کو اس صحابی رسول نے پسند نہیں کیا، کہا ہم نے بھی اذانیں دی اور سنی ہیں لیکن اس طرح کا عمل کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، عظیم صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اس میں حرج کیا تھی؟ میرے نبی کا عظیم صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں، لوگ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہمارا ارادہ خیر کا ہے۔ کہا جاؤ جنگلوں میں جا کر گناہ کرو، پھر آؤ ان پتھروں پر، ان کنکریوں پر اپنے گناہوں کو شمار کرو، یہ اس سے بہتر ہے جو عمل تم کر رہے ہو۔ کیا کر رہے تھے؟ سبحان اللہ کوئی جرم ہے، لا الہ الا اللہ کوئی گناہ ہے، اللہ اکبر کوئی بہت کبیرہ گناہ ہے، ہرگز نہیں۔ لیکن حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ ایسا عمل میرے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے۔ دین وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا نام ہے۔ پھر کیا کہنے لگے؟ کہا اللہ کے پیغمبر کے برتن، جن برتنوں میں میرے نبی کھایا کرتے ابھی تک ٹوٹے نہیں ہیں، تم پہلے گمراہ ہو گئے۔ نبی علیہ السلام جو کپڑے پہنا کرتے وہ پھٹے نہیں ہیں، تم راہ راست سے پہلے ہٹ گئے۔ ایک شخص ہوش سنبھالتے ہی سنن دارمی اٹھائیے، بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے، بیت اللہ میں نمازیں پڑھتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، حجر اسود کو تکیہ بنا لیتا ہے، رکن یمانی حجر اسود کے درمیان اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ ساری زندگی اس نے بیت اللہ میں گزاری ہے۔ بیت اللہ میں زندگی گزارنا کیا جرم ہے، کیا گناہ ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں بدعتیوں کے ساتھ رب العالمین اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ کیوں؟ اس نے قدم وہاں رکھا ہے جہاں رب نے حکم نہیں دیا، اس نے قدم وہاں رکھا ہے جہاں میرے
میرے نبی نے حکم نہیں دیا ہے، اللہ رب العالمین کے اللہ کے پیغمبر کے احکامات کو پامال کیا ہے، حد سے بڑھ گیا، اپنے ذہن اور اپنی سوچ کو اس نے مقدم رکھا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں اس طرح کا عمل نہ کرو جس پر پیغمبر علیہ السلام کی مہر نہ ہو، ہر وہ عمل مردود ہے جس پر نبی کی مہر نہیں ہے۔ سب سے بڑی حرج یہ ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے اور سب سے بڑا جرم یہ ہے۔ ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے عظیم صحابی ہیں، سب سے پہلا خطبہ دیتے ہیں خلافت سنبھالنے کے بعد، کہا ساتھیو اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی میری اطاعت کرنا، میں ان کی اطاعت چھوڑ دوں تم بھی میری اطاعت کو چھوڑ دینا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا جب ابو بکر صدیق نے تعبیر بتائی، میرے پیغمبر نے فرمایا تھا اصحبت بعضا و اخطأت بعضا، بعض چیزیں تو نے صحیح بتائی ہیں، بعض چیزیں تو نے غلط بتائی ہیں۔ حرج کیا تھی میرے بھائیوں؟ حرج یہ ہے کہ دین وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہوں، میرے نبی کا حکم ہو۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں موضوع پر مسح کروں، میرا دل کرتا ہے میں نیچے سے کروں، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم کچھ اور ہے، نبی کا حکم کچھ اور ہے، اور دین وہی ہے جو میرے رب کا حکم ہو، نبی کا حکم ہو۔ پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھتا ہوا ایک شخص کو دیکھتے ہیں، فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ اس نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار نماز پڑھی ہے، اس میں حرج کیا تھی؟ میرے نبی خاموش ہو جاتے، فرمایا دوبارہ جا کر نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے، پوچھا کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال سے اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا اگر اسی حالت میں تمہاری موت واقع ہو جاتی تو تمہاری موت ایمان پر اور فطرت پر واقع نہ ہوتی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں کوئی شریعت ساز نہیں ہوں، ولیکنی متبع، میں خود بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوں۔ میرے پیغمبر نے یہی فرمایا تھا ان اتبع الا ما یوحى الی، میں خود بھی اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتا ہوں۔ جب ایک شخص نے کہا تھا ما شاء اللہ وما شاء الرسول، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اس کا رسول چاہتا ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا قل ما شاء اللہ وحدہ، کہو وہی ہوتا ہے جو اکیلا اللہ چاہتا ہے۔ اس میں حرج کیا تھی؟ عقیدے میں خرابی تھی، خلل تھا۔ میرے بھائیوں سب سے بڑی حرج یہ ہے کہ میرا عقیدہ، میرے نظریات، میرا عمل قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح خطبہ دیتے ہیں۔ حضرت عمر ایک دن خطبہ دے رہے ہیں، خطبے میں فرمایا لوگوں حق مہر کی ایک لمٹ مقرر کر دی۔ ایک عورت کھڑی ہو جاتی ہے، کہا عمر آپ کون ہوتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے تو فرمایا ہے آپ خزانے دے سکتے ہو، لیکن آپ یہاں لمٹ مقرر کرتے ہیں۔ کیا کہنے لگے؟ کہا امرأۃ اصابت ورجل اخطأ، اڑ جاتے، یہ کہہ دیتے کہ میں خلیفہ ہوں، میں خلیفہ ہوں، امیر المومنین ہوں، میری بات صحیح ہے، لیکن نہیں۔ حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے احکامات ہوں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، وہاں میری سوچ، میرے اساتذہ کی سوچ، میرے شیوخ کی سوچ، بڑے بڑے صحابی، تابی، تبع تابی، محدث اور امام کی سوچ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سہل بن حنیف فرمایا کرتے تھے، فرمایا یا ایھا الناس اتہموا الرأی فی الدین، اے کائنات کے لوگوں دین کے معاملے میں اپنی رائے سے بچو، اپنی رائے سے بچو۔ آپ دیکھتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا ہے، لوگوں نے گھیرا ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی اس نے روزہ رکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ساتھیو روزہ توڑ دو، جب کچھ لوگوں نے نہیں توڑا میرے نبی نے فرمایا تھا اولئک العصاۃ، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کی ہے، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اس میں حرج کیا تھی؟ کیا روزہ رکھنا گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن ہر وہ عمل گناہ ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق نہ ہو، میرے پیغمبر کی سنت کے خلاف ہو۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں انہوں نے نافرمانی کی ہے۔ وہ 3 صحابہ کہ ایک کہتا ہے میں قیام کروں گا، قیام کرنا کیا جرم ہے؟ ایک کہتا ہے میں نکاح نہیں کروں گا، عبادت کروں گا، دوسرا کہتا ہے روزے رکھوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا ساتھیو فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے راز کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، رات کو قیام کرنے سے منع کیا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا
وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ۔ صحیح بخاری اٹھائیے، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سلمان نے پکڑ لیا، کہا ابھی نماز نہ پڑھیں، رات کے آخری پہر میں پڑھیں، دن کو روزہ رکھا ہوا ہے، کہا میں بھی اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے۔ انہوں نے روزہ کھولا، ان کے ساتھ کھانا کھایا، میرے پیغمبر تک بات پہنچتی ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا صادق سلمان، سلمان نے سچ کہا ہے، اس کی بات صحیح ہے، اس کا موقف صحیح ہے، یہ دین ہے، دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عیدگاہ میں تشریف فرما ہوئے، ایک شخص کو دیکھا عید کی نماز سے پہلے نماز پڑھ رہا ہے، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا یہ نماز تمہیں برباد کر دے گی، تمہیں ضائع کر دے گی۔ اس نے کہا نماز برباد نہیں کرتی۔ اس نے کہا کہ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو برباد کرے گی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، سب سے پہلے عید کی نماز ہے، پھر خطبہ ہے، پھر دعا ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے دین وہی ہے جو اللہ کا حکم ہو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو۔ میری رائے، میری سوچ، کسی اور کی سوچ، کسی اور کی بات دین نہیں ہے۔ میرے نبی نے ایک موقع پر فرمایا تھا اے فاروق، فرمایا یا ابن الخطاب انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات دین ہے اور اللہ رب العالمین کی بات دین ہے۔ تمہاری سوچ صحیح بھی ہو سکتی ہے، تمہاری سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب ایک عورت کو رجم کرنے کے لیے لوگ جمع ہیں، حدیث سنائی جاتی ہے، کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی، کہا عمر یہ تو مجنونہ ہے، چھوڑ دیا۔ یہ نہیں کہا کہ حضرت عمر تو امیر المومنین ہے، اسے کیوں چھوڑے، اسے رجم کر کے چھوڑے گا۔ حرج کیا تھی؟ جب قرآن آ جاتا ہے، حدیث آ جاتی ہے، پھر میری اپنی سوچ، اپنی رائے ختم ہو جاتی ہے، پھر قرآن اور حدیث ہی ہر چیز ہوتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو ایک عظیم محدث بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ایک شخص دو حدیثیں اسے سمجھ لیتا ہے، اس پر عمل کر لیتا ہے، تو اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے۔ پہلی حدیث یہ ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کا تعلق باطنی تقاضوں سے ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی کی نیت صحیح ہو جاتی ہے، رب کے ہاں اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ فرمایا دوسری حدیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہر وہ عمل جس پر نبی کی مہر نہیں ہے وہ عمل مردود ہے۔ کہا یہ دو حدیثیں جسے سمجھ آ گئیں، سمجھو کہ پورے کا پورا ذخیرہ احادیث، ذخیرہ دین اسے سمجھ آ گیا۔ جسے یہ سمجھ نہ آیا، سمجھو اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ پتہ چلا کہ دین وہ ہے جو اللہ کی بات، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ دین وہی ہے جس میں موافقت رسول موجود ہے، مخالفت رسول ہرگز دین نہیں ہے۔ یاد رکھیے، قرآن و سنت پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کامیاب